اللہ تعالیٰ کا عرش اس قدر عظیم اور بلند ہے کہ اللہ خود اپنی صورتوں میں اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے عرش کو وہ عظیم اور بلند فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جن کی ہمیں سوچ اور گمان نہیں کہ وہ کتنے ہیں۔ حتیٰ تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر عرش کو ایک فرشتہ ہے جو اٹھائے ہوئے ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو تمام صحابہ ایسے ہو گئے، اتنے حیران ہو گئے کہ ان کی سوچ بھی نہ تھی کہ اتنا فرشتہ اتنا بڑا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے رب العزت کتنے بلند اور عظیم ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے۔ کبھی آپ خانہ کعبہ کی طرف نگاہ کر کر اس کو غور سے دیکھیں کہ کیسے کل کائنات اس کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اور وہ واحد جو کسی کا محتاج نہیں، اور یہ دنیا اس کی محتاج ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور پوری دنیا اس کی غلام ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اس مکمل ویڈیو میں یہ تفصیلات بیان کروں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو ناظرین سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا کہ میرے اللہ رب العزت کے بارے میں اس کی تعریف بیان کیجیے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ پوری ڈیٹیل سٹارٹ کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں کہ میں اس اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بلند اور عظیم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل خیر حرفا حرفا۔ ناظرین، ہمارے رب العزت نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے پر ان پر درود بھیجا، اور ان کے فرشتے خود اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے عام لوگوں کے لیے اتنی بڑی اگزامپل کافی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب پر خود درود پڑھ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی بلند ہے، یعنی دنیا میں سب سے بلند میرا محبوب ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چنا بھی تو دیکھے نا، کتنے خوبصورت محبوب چنے۔ جب ہم ان کا درود شریف پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس کو کبھی ختم ہی نہ کریں، یہ ختم ہو ہی نہ۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا نے ساری عمر لگا کر ہم پر اپنی ہر چیز نچھاور کر دی، اپنی ہر چیز، ہدایت، روز آخرت کی شفاعت، کہ میری امت بچ جائے۔ تو ہم اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے بھی آخری سانس تک اپنے آقا کا ذکر کریں گے، درود پڑھیں گے، ان پر سلام بھیجیں گے، اور ان کی اولاد پر سلام بھیجیں گے، مولا حسین علیہ السلام پر جو دل کے جان ہیں، مولا حسن، مولا عباس اور نبی پاک کی آل پر، اہل بیت پر سلامتی کریں گے، کیونکہ ناظرین اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ ان کے صدقے رزق عطا کرتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ جدھر علم لگا ہے نا، وہ لوگ کس قدر امیر ہے۔ وہ کیوں امیر ہے ذرا سوچیں، کیونکہ وہ اہل بیت کو بہت یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو ان کا کچھ نہیں بلکہ اہل بیت کو یاد کرنا نظر آتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اللہ کی اور اس کے رسول کی آل کو کثرت سے یاد کریں۔ ناظرین اب میں آپ کے ساتھ اللہ وبارک و تعالیٰ کے عرش کی بات بیان کرتی ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آسمان کتنا بڑا ہے اور اس سے اگلا آسمان کتنا بڑا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان 7 ہیں، ایک آسمان کے اوپر اللہ نے دوسرا آسمان بنایا ہے، اور جب 7 آسمان ختم ہوتے ہیں تو بلند عظیم اس کا عرش شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کی بات سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس آسمان پر کہ اس آسمان سے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے یہ ایسے بتائے، کہ اس آسمان سے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہے، انہوں نے یہ ایسے بتایا کہ ایک میدان میں تم ایک کولا رکھ دو تو وہ کولا اس میدان سے چھوٹا ہوگا، یعنی وہ میدان بہت بڑا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اگزامپل دے کے بتایا کہ اس آسمان کو اگر دوسرے آسمان کے اندر رکھ دو تو وہ آسمان اتنا بڑا ہے۔ تو ناظرین، اور ان 7 آسمان کی اپنے مقامات ہیں کہ یہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں،
اور ان میں سے ایک فرشتے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کا حکم ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ ان کے بارے میں بتانے کا مجھے حکم ہوا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کے عرش کو ایک فرشتہ پکڑے ہوئے ہے جو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو اچھی باتیں بتاتا ہے۔ ناظرین، وہ فرشتہ نبی پاک نے فرمایا کہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کا کان اور کندھے پر ایک پرندہ 100 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی وہ نہیں پہنچے گا، 100 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی وہ نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، جیسے آپ کو ایک واقعہ پتہ ہوگا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں تیری جنت گھومنا چاہتا ہوں کہ کتنی بڑی ہے، تو وہ فرشتہ گھومتا رہا لیکن جنت کو نہ پہنچ سکا۔ تو ناظرین، یہ فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے کان اور کندھے کا فاصلہ اتنا ہے کہ اس کان اور کندھے سے اگر ایک پرندہ اڑے اور اس کو 100 سال ہو جائیں تب بھی وہ نہ پہنچے۔ نبی پاک نے اس کی اتنی بڑی بات بتا دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیں وہی بتاتے ہیں جو حقیقت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ اپنی خود تعریف بیان کرتے ہیں سورہ الرحمن میں کہ وہی رب ہے جس نے پہاڑوں کو بنایا، وہی خالق ہے جس نے یہ چاند، ستارے، سورج اور درخت بنائے، حتیٰ تک کہ یہ چاند، سورج اللہ کے حکم کے مطابق نہیں چل سکتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ چاند، یہ ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا دن اور رات ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اتنا ذکر نہیں کرتے ہوں گے جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق یعنی درخت، ستارے، چاند، سورج، پرندے کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کر کے دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مگر ناظرین، اللہ کا ذکر کرنے والی یہ مخلوق جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ذکر کر بھی رہی ہے کہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اکثر تھوڑا بہت واضح کیا ہے کہ جیسے اکثر آپ فجر کے وقت پرندوں کی گفتگو سنا کریں کہ کس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پرندوں کی گفتگو سنا کریں کہ کیا وہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایسے کرتے ہیں کہ وہ ذکر ہمیں خوبصورت لگتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہی رب ہے جو تمہیں ہزاروں نعمتیں دیتا ہے، تمہارے لیے اس دنیا کو بنایا اور اس میں خوبصورت میوے، کھجوریں، پھلوں کو پیدا کیا تاکہ تم دن اور رات اپنے رب کی تعریف بیان کرو، مگر ناظرین، انسان بہت ناشکر ہے۔ اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار سورہ الرحمن میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ناشکرا ہے، وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں دیکھتا، صرف وہ یہی دیکھتا ہے کہ جو اسے آج مل گیا وہ اسے روزانہ ملنا چاہیے، جس دن اسے نہ ملا اس دن وہ ناشکری کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ بلند عظیم ہے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہماری سوچ نہیں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اللہ بہت بڑے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ناظرین، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک فرشتہ بہت بڑا جو اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہے، جو ایک فرشتہ اللہ کے عرش کو پکڑ کر اتنا بڑا ہے تو سوچے اللہ رب العزت کتنے بلند عظیم ہوں گے۔ حتیٰ تک کہ کچھ بزرگ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے چھوٹی ہے اللہ کی کرسی جو پورے دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ کی عرش کی کرسی پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کا عرش بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے جس پر رب العزت بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بیٹھتے ہیں۔ حتیٰ تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری دہر یعنی آخری دہائی، رات کے 3-4 بجے، 3-2 بجے اللہ رب العزت آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے مجھ سے دعائیں مانگنے والا جس کی میں دعا سنوں، کون ہے مجھ سے توبہ مانگنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، کون مجھ سے دعا مانگ رہا ہے جس کو میں کچھ عطا کروں۔ ناظرین، اللہ رب العزت بہت بلند ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کو سب عطا کرتا ہے۔ ناظرین، حتیٰ تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کا ذکر محبت سے کرے اور اس کی عبادت میں محبت پیدا کرے تو عرش سے فرشتوں کو نیچے بھیج دیا جاتا ہے جو اس بندے کے چاروں ارد کھڑے ہوتے ہیں، اور جو شخص نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے عرش سے اتر کر اس کی چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کبھی آپ دیکھا کریں کہ کسی بندے پر کتنا نور کیوں آتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کے وہ نور والے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب وہ اپنے بندے کے پاس آتے ہیں جس کی طرف اللہ فرشتے بھیجتا ہے تو وہ
اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ اپنے فرشتوں کی دعائیں رد نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی بھی دعائیں رد نہیں کرتا۔ ناظرین، دراصل اللہ کسی بندے کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ سب کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خوبصورت ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ میرا کام صرف اللہ تعالیٰ کا دین پھیلانا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائے گا تاکہ جو لوگ سنیں کہ اللہ رب العزت کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت ارشاد جس میں اللہ خود فرماتے ہیں، اپنی تعریف بیان کرتے ہیں سورہ رحمان میں، سورہ البقرہ کی آیت میں، حتیٰ تک سورہ حشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بلند اور عظیم بتاتے ہیں کہ وہی عظیم ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ حتیٰ تک کہ ناظرین، اللہ نے اپنے 99 ناموں میں سارے نام رحمان پیدا کیے، اور ایک نام ہے جو جبار ہے، ایک نام ہے جو جبار ہے، کہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ وہ غصے والا نہیں ہے، اسے محبت کرو، اس سے محبت لو، اس کو پیار کرو، اسے یاد کرو، اس کی اچھی عبادت کرو۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد تم اللہ تعالیٰ سے اس تسبیح کا ذکر ضرور کیا کرو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا اچھا ذکر کروں، تیری اچھی عبادت کروں، تیرا شکر کروں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ جب ناظرین محفل میں کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہہ کے بھیجتا ہے کہ جاؤ ان سے کہہ دو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ نہ اللہ پیچھے کا کچھ یاد کرتا ہے، نہ اللہ آگے کا کچھ دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک بار ہم جب اللہ کہہ دیتے تو وہ کہہ دیتے سے بولو میں نے اسے معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ سے بہت محبت کریں، اسے سچی چاہت لگائیں۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کیا کرے، اسے یاد کیا کرے۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ۔